لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو؟ ارے جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہو، جو وجہ تخلیق کائنات ہو، رسول پاک وہ ہیں، ہی از the reason of the all creation. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب فرما رہا ہے حدیث قدسی میں کہ اے محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا، نہ یہ چاند بنتا، نہ سورج بنتا، نہ آسمان، نہ جنت، ارے نہ میں ہوتا نہ آپ ہوتے. جس کی وجہ سے میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں، جب اس کی ولادت کی باری آ رہی ہے تو دیکھو دنیا کا رنگ کیسے بدلا جا رہا ہے، دنیا کو میسج کیا دیا جا رہا ہے. 55 دن پہلے پوری دنیا میں یہ شور مچ گیا کہ مکے میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ اب کعبے والوں کو کوئی نہیں ہرا سکتا، اب کعبے کا رکھوالا آنے والا ہے، اب کعبے کو عزت دینے والا آ رہا ہے، کعبے سے بت نکال کر اس کے طواف کو تقدس کے ساتھ جاری کرنے والا آ رہا ہے. شاعر کہتے ہیں نا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت مبارک ہو، وہ شاہ پردے سے باہر ہونے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. اللہ اکبر. یہ واقعہ نبی پاک کی ولادت سے 55 دن پہلے ہوتا ہے، اور پھر 12 ربیع الاول کا وہ مبارک دن تشریف لاتا ہے کہ جب نبی آپ پاک علیہ الصلوۃ والسلام صبح صادق کے وقت پیر کا دن ہوتا ہے اور اس دنیا میں مکہ پاک میں تشریف لاتے ہیں. ہر طرف خوشی کا سما ہے، نور کی برسات ہے. بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب ولادت کا وقت تھا میرے جسم سے ایسا نور بلند ہوا جس میں نے دوسرے ملکوں کے محلات کو دیکھ لیا. فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ ایک مشرق میں جھنڈا لگایا گیا، ایک مغرب میں جھنڈا لگایا گیا، ایک کعبے کی چھت پر جھنڈا لگایا گیا، اور اس کے بعد نبی پاک کی ولادت ہوتی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا کی ولادت کے وقت جھنڈا لگانا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے. تو اے جھنڈے لگانے والوں تمہیں مبارک ہو. اب آگے چلیے، میرے آقا کے بچپن کا ایک واقعہ پھر میں بیان کو اختتام کرتا ہوں. ویسے تو میرے آقا کی ہر ادا نرالی ہے، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک کی ہر ادا نرالی. عام بچوں کی طرح بہت سارے معاملات آپ کے ساتھ نہیں تھے. آپ ختنہ شدہ، ناف کٹی ہوئی، ناف کاٹنی پڑتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ناف بریدہ ہیں، ختنہ شدہ ہیں، خوشبوؤں میں مہکے ہوئے، غسل کیے ہوئے میرے آقا دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اور جیسے ہی دنیا میں آتے ہیں میرے آقا سجدے میں چلے جاتے ہیں. زبان مبارک سے رب حبلی امتی کی صدائیں ہیں. صلاۃ و سلام میں پڑھتے ہو نا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. تو کیسے آقا ہیں کہ جو آتے ہی امت کو یاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اب عرب کے لوگوں میں یہ دستور تھا کہ جب بچے چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ان کو دودھ پلانے کے لیے ذرا دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے. اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تو ان کی آب و ہوا اچھی ہوتی تھی، صحت اچھی ہو جائے. دوسرا عرب کے لوگوں کو اپنی عربی زبان سے بڑا پیار ہوتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ شہر میں زبان جو ہے وہ مکس اپ ہو جاتی ہے، تو گاؤں کی زبان جو ہے وہ ذرا اصلی زبان ہوتی ہے تو بندے کی فصاحت بہتر ہو جائے. تو بی بی حلیمہ سعدیہ ایک ایسی دائی ہے. اب دیکھیں کہ کمال دیکھو کہ اس زمانے میں اس وقت اس سال بہت ساری دائیاں مکے آئیں اور بڑے بڑے رئیسوں کے بچے لے کر گئیں. ہمیں کسی کا نام یاد نہیں ہے، مگر ایک ایسی دائی جو آئی تو دودھ پلانے تھی، غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، خدمت نبی پاک کی 1450 سال ہو گئے. سیرت کی ہر کتاب میں دائی حلیمہ کا نام ملتا ہے. میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. جس نے نبی پاک کی غلامی اختیار کی، جس نے پیارے آقا کے نام کو بلند کیا، ان کا چرچا کیا، اللہ نے اس کے نام بلند کر دیے. کیا خوب بات شاعر لکھتے ہیں نا، فرماتے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. تو دائی حلیمہ کہتی میں بھی کمزور تھی، غریب بھی تھی، خود میرے پاس بھی دودھ بہت کم آتا تھا، اپنا بچہ میرا دودھ کی وجہ سے بلکتا تھا. میں مکے پاک آئی، سب دائیوں نے بچے لے لیے، مجھے کسی نے بچہ نہیں دیا، مگر میں نے ایک بچہ دیکھا، چاند سا چہرہ، خوبصورت چہرہ، نورانی چہرہ، مگر کوئی دائی اسے نہ لے گئی کیونکہ نبی پاک کی ولادت سے پہلے ہی پیارے آقا کے والد محترم کا وصال ہو گیا تھا. دائیوں نے سوچا والد ہی نہیں ہے، ہمیں مال نہیں
ملے گا, ہمیں تحفے نہیں ملیں گے. تو کسی نے بچے کو نہیں لیا. آپ سوچتی ہیں میں خالی آئی تھی, خالی جانا نہیں چاہتی تھی, سوچا کسی نے نہیں لیا. جیسے بچے کو دیکھا دل میں جگہ بن گئی. بڑا پیارا مسکراتا چہرہ تھا, نورانی چہرہ تھا. میں نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اسی بچے کو ساتھ لے لیتے ہیں. اب سبحان اللہ, دائی علیمہ کہتی جیسے ہی بچے کو گود میں لیا میرے پاس بھی دودھ بڑھنے لگا, میری بکری کے تھن بھرنے لگے. ہم سب گھر والوں نے دودھ پیا. میں نے اپنے بچے کو بھی اپنا دودھ پلایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا. اب جب واپسی کا سفر شروع ہوا, کہتی جب آ رہی تھی میرا خچر بھی لاغر, میری اونٹنی بھی کمزور, میری اونٹنی سب سے پیچھے رہ جاتی. کئی بار قافلے والوں نے کہا اے حلیمہ تمہاری وجہ سے قافلہ روکنا پڑتا ہے, تمہاری اونٹنی اور تمہارا خچر پیچھے رہ جاتا ہے. اللہ اکبر. کہتی جب واپسی کا سفر ہے میری اونٹنی سب سے آگے ہے, میرا خچر سب سے آگے ہے. گاؤں والے کہتے حلیمہ کیا جانور تبدیل کر لیا, کیا نئی اونٹنی خرید لی؟ کہا اونٹنی تو وہی ہے, یہ برکت ساری اس بچے کی ہے, اس نور والے چہرے والے کی ہے. کہتی جب گاؤں میں پہنچتے ہیں رات ہوئی, جب صبح ہوئی تو گاؤں والے آ کے پوچھنے لگے اے حلیمہ ساری رات تیری جھونپڑی سے روشنی آتی رہی, نور نکلتا رہا, کیا تو نے ساری رات لائٹ جلائی تھی, چراغ جلائے تھے؟ کہتی چراغ تو نہیں جلایا, یہ بچہ ہی ایسا ہے کہ ساری رات اس کے چہرے سے نور نکلتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. بی بی حلیمہ کہتی میری بکریاں چرانے میرے بچے جاتے, سارے گاؤں سے زیادہ میری بکریاں فربا ہونے لگ گئیں, موٹی تازی ہونے لگ گئیں. گاؤں والوں نے کہا پتہ تو کرو یہ حلیمہ کی بکریاں کدھر جاتی ہیں, ہماری بکریاں کمزور, اس کی بکریاں طاقتور, اپنی بکریاں ان کے ساتھ بھیجو. اسی کے ساتھ بھیجی جانے لگی. مگر فرق کسی میں نہیں آتا تھا, صرف بی بی حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جو ہیں وہ فربا ہیں. گھر میں عجب رونق ہے, گھر میں عجب برکت ہے. وہ شعر سنتے تھے نا کہ بی بی حلیمہ سب کو جا جا کے کیا کہتی تھی کہ یہ کہتی تھی گھر 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 میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں, بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر, میرے گھر میں نور